تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں ہمارے لیے برکت فرما، اور جو فیصلے تو نے کیے ہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، کیونکہ تو فیصلے کرتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جن کا تو دوست بن جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جس سے تجھے دشمنی ہو جائے وہ کبھی عزت نہیں پاتا۔ اے ہمارے پروردگار تو بہت بلند برکت والا ہے، اے ہمارے پروردگار تو بہت بلند برکت والا ہے، اے ہمارے پروردگار تو بہت بلند برکت والا ہے۔ صدر زیبکار صدر بار سرجن سینسا چودھری جان زیب صاحب، صدر چیمبر آف کامرس آزاد جموں کشمیر فیصل منظور صاحب، چودھری محمد عارف صاحب، چودھری محمد اسحاق صاحب سابق جج، ملک صبر علی صاحب صدر صدایات گڈیال، چودھری نور حسین صاحب، بہت احباب ہیں، نام لینا مشکل ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج بڑے عرصے کے بعد مجھے سرسا آنے کا اتفاق ہوا، تو میں کہہ سکتا ہوں دل کے پھپھولے جل اٹھے، آنکھوں سے رویا نہ گیا۔ سرسا کے ساتھ میری بڑی یادیں وابستہ ہے۔ میں جب سرسا کی وادی میں داخل ہوا تو مجھے یاد آ گیا کہ ایک وقت تھا، میں ہائی اسکول کا طالب علم تھا، 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا، تو مجھے میرے چچا یہاں لے کر آئے اور انٹر کالج سرسا میں داخل کروایا۔ میں 1 سال یہاں رہا۔ وہ گلی کوچے، وہ بازار میری آنکھوں کے سامنے، وہ کچی پکی سڑکیں، وہ اینٹوں کی بنی ہوئی سڑکیں، وہ ساری میری آنکھوں کے سامنے جن پر میں چلتا رہا۔ وہ سرسا مجھے یاد آتا ہے کہ جہاں آج کچہری ہے اس سے نیچے میری رہائش گاہ تھی، میں وہاں رہتا تھا۔ صبح سویرے جب ہم اٹھتے تھے تو پھلدار درختوں پر چڑیوں کی چہچہٹ اور بگلوں کے وہ جو نغمے ہیں آج بھی میرے کانوں میں رس گھولتے ہیں، وہ چشموں کی آوازیں اور آبشاروں کے نغمے آج بھی مجھے رلا دیتی ہیں۔ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے 2 دفعہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جب میں 1 مہینے کے بعد اپنے گھر واپس جاتا تھا، میں اکیلی اولاد ہوں اپنے والدین کا، تو میری ماں مجھے کہتی تھی کہ جتنا عرصہ تم وہاں رہتے ہو میں یہاں سرسا کو دیکھتی رہتی ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، اتنے درد اور غم میں ہیں اس سرسا کی وادی سے وابستہ جو میری زندگی سے وابستہ ہے۔ میں اگر یوں کہوں کہ شعور کی پہلی آنکھ میں نے سرسا میں کھولی، کیونکہ سرسا اس وقت انٹر کالج تھا اور صدر جو ہوتا تھا جو ایسوسیشن کا وہ ایف اے کا طالب علم ہوتا تھا، اور جو جنرل سیکرٹری ہوتا تھا وہ میٹرک کا طالب علم تھا، اور میں میٹرک کا طالب علم تھا۔ وہ شعور تھا جو مجھے یہاں سے ڈڈیال لے کر گیا۔ پھر ڈڈیال کالج کے اندر میں نے سیاست کے اندر ایک بھرپور کردار ادا کیا۔ میں سارے کالج کے اندر الیکشن لڑا، 7 میرے خلاف پرچے درج ہوئے، اور جب میں یہاں سے لاہور گیا، لاہور سے انگلینڈ گیا، تو سرسا کا یہ شعور ہر جگہ میرا پیچھا کرتا رہا ہے۔ آج جب میں یہاں آیا اور بیٹھا تو یہ جنگل اور یہ درخت، یہ وادیاں اور یہ آبشاریں، یہ ساری کے سارے جب مجھے یادیں آئیں تو میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی بات کر بھی پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ وہ سارا درد اور غم، وہ سارا ماضی تو میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہاں پر ایک سردار گلفراز صاحب ہوتے تھے، ان کی اب دکان اس سرساوا روڈ پر ہے، اس وقت ان کی جو کچہری روڈ پر ہے اس پر دکان ہوتی تھی۔ ایک رحیم نارمل صاحب ہوتے تھے، وہ آج کل انگلینڈ میں، ان کا نوید بک ڈپو، اس وقت ان کی وہ میوزک کی دکان ہوتی تھی اس روڈ پر۔ کتنے لوگ ہیں، میں نام گننا شروع کروں، ایک بڑی یادیں وابستہ ہیں سرسا کے ساتھ۔ میں ان یادوں کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں میں پورے درد کے ساتھ، پورے غم کے ساتھ اور پورے شعور اور ادراک کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں اہل سرسا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں 2 اعتبار سے۔ ایک وہ جو میں یہاں آیا، مجھے بہت لوگوں کی میزبانی یاد ہے۔ سرسا کے لوگ، کوٹلی کے لوگ ریاست میں سب سے بڑے میزبان ہیں۔ مجھے چیف جسٹس مرحوم شیراز کیانی صاحب جو جملے نہیں بولتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا پہلا گھر یہ ہے، دوسرا گھر کوٹلی ہے۔ وہ کہتے تھے ایسا نہیں ہے،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا پہلا گھر کوٹلی اور دوسرا گھر ڈڈیال ہے، کیونکہ سہسا کے لوگ، کوٹلی کے لوگ اس قدر بڑے مہمان نواز ہیں کہ ان کی مہمان نوازی کو وہ اس قدر کوآپریٹو ہیں کہ ان کی محبتوں کے اس تصور کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا ہوں۔ میں بھی کچھ شیراز کی یعنی سب سے مختلف یادیں نہیں رکھتا ہوں۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ باتیں بڑی قابل غور ہیں، وہ بڑی توجہ طلب ہے۔ میں آپ سے پہلی بات جو یہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کا یہ اجتماع بظاہر چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نمائندہ اجتماع ہے جس کے اندر سہسا بار موجود ہے۔ بار ایسوسیشنیں شعور کی بلندیوں کو چھوتی ہیں۔ میں میرپور بار کا صدر ہوں، میں میرپور بار کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں، میں سپریم کورٹ بار کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں۔ مجھے باروں کی طاقت کا، مجھے باروں کی شعور کا اندازہ ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ایک وقت تھا سردار عبدالقیوم خان صاحب آزاد کشمیر کے بڑے لیڈر اور رہنما تھے۔ وہ آزاد کشمیر کے لیڈر نہیں تھے، پاکستان کی سیاست کے اندر بھی ان کا بڑا معتبر نام تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ میرپور بار میزبان ہو اور مجھے دعوت دیں، میں میرپور بار سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کروں۔ کتنے مدعے اعظم ہیں جو یہ خواہشیں لیے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے ہیں کہ وہ میرپور بار کے وکلا کو مخاطب کریں۔ آج یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک تحریک کو میرپور بار اگر لیڈ کر رہی ہے، کوٹلی بار اس کی میزبان ہے، سہسا بار اس کی میزبان ہے، دیگر بار ایسوسیشنیں اس کی میزبان بننے جا رہی ہیں۔ پوری پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سوائے افتخار محمد چودھری کی وکلا بحالی تحریک، عدلیہ بحالی تحریک کے علاوہ کوئی اور تحریک نہیں ہے جس کی میزبانی وکلا کے فورم نے کی ہو۔ کوئی ایسی تحریک نہیں ہے، واحد تحریک ہے۔ دوسری بڑی یہ تحریک ہے رٹھوا رام برج، جس کو وکلا نے پذیرائی بخشی ہے اور وکلا میزبان بنے۔ میں آج کی اس تقریب کے اعتبار سے چودھری جہان زیب صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا۔ میں سمجھوں گا کہ انہوں نے ہمارا قرض بھی اتارا ہے۔ جہان زیب صاحب کا تعلق سہسا سے ہے، لیکن وہ میرپور بار کے ممبر رہے ہیں، وہاں سے انہوں نے سیکھا ہے، انہوں نے وہاں سے پرورش پائی ہے۔ آج میرپور بار کو جو ہے نا وہ انہوں نے بلا کر میں محسوس کرتا ہوں کہ چودھری جہان صاحب نے اپنا ایک قرض بھی اتارا ہے اور اپنی محبتوں کا ایک نیا باغ بھی لگایا ہے۔ انشاءاللہ جہان زیب صاحب اور میں قریبی دوست بھی ہیں، ہم میرپور میں بیٹھے بھی رہے ہیں، بہت بہتر جانتے بھی ہیں۔ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اصولوں پر کھڑے ہونے والے، جرأت کے ساتھ کھڑے ہونے والے، پورے وین کے ساتھ کھڑے ہونے والے، وہ محدود چند جو لوگ ہیں ان میں چودھری جہان زیب صاحب کا سہسا بار میں اضافہ ایک خوشائن بات ہے۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، جو بات میں آپ کے سامنے 2-3 رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر لوگ اکٹھے ہو جائیں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو حل نہ ہو سکے۔ جب اہل شعور اکٹھے ہو جائیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو حل نہ کروایا جا سکے۔ میں 2-3 مسئلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی پڑے گی۔ میں اصل مسئلہ جس کے لیے ہم آ جائیں اس سے پہلے میں 2 مسئلوں کی طرف۔ بجلی کا ایک مسئلہ ہے، یہ کیوں مسئلہ ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، ہم نے اس طرح سے نمائندہ لوگوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہیں کیا ہے۔ بجلی کیا ہے؟ یہ میرپور کے اندر ایک جو منگلا ڈیم ہے اس سے 1350 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ پورے میرپور کو کتنی بجلی چاہیے؟ 92 میگا واٹ بجلی چاہیے۔ 1350 میگا واٹ بجلی دینے والا کیا یہ آپ نہیں رکھتا ہے کہ اس کو 92 میگا واٹ بجلی دی جائے؟ اور آپ کو پتہ ہے منگلا ڈیم کے پانی سے کتنی آمدن ہوتی ہے بجلی کی؟ میں آمدن کو چھوڑ دیتا ہوں۔ 2009 میں جب اپریز کا پانی پہلی دفعہ کھڑا کیا، کون سا پانی؟ کل منگلا ڈیم کا پانی نہیں، 30 فٹ پانی۔ تو کمشنر امور منگلا ڈیم نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ اب کی بار وابڈا کو اس اپریز کے پانی سے 44 ارب روپے کی آمدن ہوئی ہے۔ کل پانی سے کتنی ہوگی؟ اس وقت منگلا ڈیم سے 2 کھرب روپے سالانہ آمدن ہوتی ہے۔ جس ڈیم سے 2 کھرب سالانہ آمدن ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کے پاس اس منگلا ڈیم کی آمدن کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج یہ جو آپ نے پلاٹ پل والی بات کی ہے،
प्लाट जो है ना, ये जो बन रहा है बिजली का मनसूबा, डैम बन रहा है, उसकी आमदन की उससे 1100 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। अब कोटली के लोगों को अगर उनको 100 मेगावाट चाहिए, आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला कोटली ज़िला है, तो क्या उसको ये मुआहदा नहीं होना चाहिए कि कोटली के लोगों को उससे, ये क्या नाम है इसका, गुलपुर से बिजली पैदा हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये इसलिए है कि हम लोग इकट्ठे नहीं हैं। मुझे बताया था ख्वाजा असलम साहब ने, ख्वाजा असलम साहब बड़े ट्रांसपोर्टर थे, बड़े सियासी कारकुन थे। मेरे उनका पूछा बैठा था, वो कहते थे, गाजी इलाही बख्श कहते थे एहतजाज ज़रूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एहतजाज ज़रूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उन्होंने कहा कि चिड़ियाँ सांप को नहीं मार सकती हैं, लेकिन जब सांप चिड़ियों के घोंसले में आ जाता है, चिड़ियाँ शोर करती हैं, एहतजाज बर्बाद करती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस सांप का सर न कुचला जाए और वो मारा न गया हो। और एहतजाज की तरफ हमें जाना चाहिए, हमें खड़ा होना चाहिए, हमें अपना पैगाम देना चाहिए। हम सारे आज उस कैफियत से दो चार हैं जिस कैफियत से इमाम हुसैन दो चार हुए थे कि जब वो मैदान अमल में निकले तो स्वाय उनके कुंबे के लोगों के साथ उनके साथ कोई शख्स खड़ा नहीं था। बड़े बड़े अकाबर सहाबा थे उस वक्त, बड़े बड़े वली अल्लाह थे। उन्होंने कहा नहीं, ये हुसैन का काम है, वो खड़े हों, हम खामोशी अख्तियार करते हैं, हम ना यजीद का साथ देते हैं ना उनका साथ देते हैं। तारीख उन सबको यजीद के सब में शुमार करती है, तारीख किसी को भी 72 से 73 लोगों में शुमार नहीं करती। क्यों नहीं करती है? खामोश। दुनिया में जुल्म इसलिए बर्पा नहीं हुआ, जो यार साहब क्या फरमा रहे थे, जुल्म इसलिए नहीं हुआ है कि जालिम ताकतवर था। तारीख का मैंने मुताला किया है, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने तारीख को इतनी गहराई से पढ़ा होगा। मैंने तारीख को आदम अलैहिस्सलाम से बिफोर पढ़ा है, मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ। जुल्म इसलिए हुआ है कि इसलिए नहीं हुआ कि जालिम ताकतवर थे, जुल्म इसलिए हुआ है कि जो उस जालिम की ताकत को रोक सकते थे वो खामोश होकर मजलूम के साथ होने वाले जुल्म से किनारा कश हो गए थे। आज हमारी कैफियत भी यही है कि हम किसी जगह पर भी जालिम के खिलाफ मिनहाजुल कौम खड़े नहीं हैं। जब नहीं खड़े होंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा। आज हमारे पास बड़ी ताकत है, हमारे पास बड़ी मैन पावर है, हमारे पास ख़वातीन की ताकत है। यहाँ पर 2 ख़वातीन वकला बैठी हैं, मैं इनसे मुखातब होकर बात करना चाहूँगा। कल ये कहा जाता था, हम छोटे थे, कहा जाता था औरत घर की मलका है। ये सुनते थे हम, कब कहा जाता था? जब वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, जब वो वकील नहीं थी, जब हाल कोई डॉक्टर थी, उनमें से कोई डॉक्टर नहीं थी, उस वक्त कहा जाता था। आज ख़वातीन वकला हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सियासत के मैदान में। आज औरत घर की मलका नहीं है, आज औरत मुल्क की मलका बनने जा रही है। तो आज जिस कैफियत में हम हैं, अगर हम लोग मुनाज़िम हो जाएं, हम लोग इकट्ठे हो जाएं, कोई हमारी ताकत के सामने ठहर नहीं सकता है, कोई नहीं ठहर सकता है। मैं दूसरा जो मसला आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हर मुनाफा बख्श अदारा इसका पाबंद है। रास्ते में हम आते हुए बात कर रहे थे, फैसल मंजूर साहब का, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इसका बड़ा काम है। मैं आपके अवेयरनेस के लिए बात करना चाहिए, रोज़ मजमे नहीं होते। आप इस पर भी लोग इकट्ठे, संस्था के लोग, मैं सदर बात से जारी करूँगा, तमाम लोगों को इकट्ठा करें। वो ये है, जो कोई बैंक है, जो कोई दहाना है, जो कोई भी मुनाफा बख्श स्टेट लाइफ का अदालत, कोई भी यहाँ पर काम करने वाला है, वो 31 दिसंबर को वो रिपोर्ट जारी करते हैं कि हमें इस साल इतना मुनाफा हुआ है, और उससे 2.5% उस जगह पर खर्च करने पे कानूनन पाबंद है। अगर हम ये पैसा ले लें तो संस्था के लोगों को किसी तरह की बजट की जरूरत नहीं है, औलाद के लोगों को किसी तरह की बजट की जरूरत नहीं है। यहाँ के रहने वाले छोटे छोटे देहातों के अंदर बैंक मौजूद है, नहीं जरूरत है। गडियाल के अंदर, शहर के अंदर जो डाहाना है, सबर साहब उसमें के अंदर कितने पैसे बता सकते हैं मुझे? एक ब्रांच के अंदर 1 खरब 20 अरब रुपए है। एक ब्रांच के अंदर 1 खरब 20 अरब रुपए है। खाड़क हमारा एक छोटा सा देहात है, मीरपुर के अंदर खाड़क एक किनारा छोटा देहात है, उसकी जो एक ब्रांच है पाकिस्तान की 1500 ब्रांचों से ज़्यादा उसके पास पैसे। अगर वो पैसे 2.5% लगे
تو ہماری کایا پلٹ کرا جا سکتی ہے. ہماری سڑکیں جو ہے وہ فرانس کی سڑکوں سے بہتر بن سکتی ہیں. ہمارے تعلیمی ادارے ان کی بلڈنگیں دیکھنے کے لیے لوگ آئیں. کیا ہے ہمارے پاس وہ شعور نہیں ہے, وہ جو کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے وہ نہیں ہے. ہم کلیکٹیو وزڈم انشاءاللہ دیں گے اور فیل کریں گے. یہ فیل ہوا 2-4 مہینوں کے اندر کہ کوئی ادارے ہیں, کوئی بار ایسوسیشن ہے, کوئی چیمبر آف کامرس ہے. ہمارے 28 مئی کو جو میٹنگ ہوئی ہے میرپور کے اندر, وہاں پر تمام لوگ آئے. جو کمیٹی بنی ہے وہ کئی لوگوں پر بنی ہے. پورے آزاد کشمیر کے اندر ایک چیمبر آف کامرس ہے, اس کے صدر اس کمیٹی کے ممبر ہیں. ڈڈیال کے اندر سدائے ایک پارٹی ہے, پوری ڈڈیال کی غیر جانبدار طور پر نمائندگی کرتی ہے, اس کے چیئرمین اس کے ممبر ہیں. پوری آزاد کشمیر کے اندر صحافی یونین کے ایک صدر ہیں رمضان گلتائی صاحب, وہ اس کے ممبر ہیں. چودھری آرو صاحب, یہ تمام تر لوگوں کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے رہے ہیں, یہ اس کا ممبر ہے. ان کا ایک کام ہے منگلا ڈیم تصویر کے اعتبار سے. یہ ایاز شاہ صاحب الیکٹرانک میڈیا کے آزادی کی جنرل سیکرٹری ہے, یہ اس کا ممبر ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں سب کے نام نہیں لے رہا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم نے تمام کلیکٹیو وزڈم کو ایک جگہ پر اکٹھے کیا ہے. اکٹھے کرنے کے بعد پھر آج میرپور وہ میرپور نہیں ہے, آج کوٹلی بھی وہ کوٹلی نہیں ہے. چودھری اسحاق صاحب کوٹلی سے اس کے ممبر ہے. کوٹلی کے اندر بھی فنکشن ہوا ہے, آج سنسا کے اندر بھی اس کا فنکشن ہوا ہے. اس کی صدائیں بہت دور تک جائیں گی. میں آخری بات جو آپ سے کر کے جا چاہوں گا وہ صرف اتنی ہے, پیغام دینا چاہتا ہوں. پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جب منگلا ڈیم کی توسیع ہونے والی تھی, جیسے آرو صاحب نے فرمایا ہے, نہیں لوگ راضی تھے. آزاد کشمیر کے اندر, انگلینڈ کے اندر بہت بڑے مظاہرے ہوئے. حکومت پاکستان بس کر گئی کہ یہ توسیع نہیں ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں. جب 60 میں منگلا ڈیم بنایا گیا, معاہدہ نہیں کیا گیا. ہم معاہدہ کرتے ہیں, لکھ کر دیتے ہیں کہ منگلا ڈیم کی توسیع ہوگی, یہ چیزیں ہوں گی. چک ہریام پول کون بنائے گا, اس معاہدے کے اندر لکھا کون بنائے گا, وفاق پاکستان بنائے گا. منگلا ڈیم کی توسیع کھربوں روپے میں ہوئی ہے, اربوں میں نہیں ہوئی ہے, کھربوں روپے میں ہوئی ہے. دنیا کا مشکل ترین, ناممکن ترین پروجیکٹ کہ ایک ڈیم اس کے ساتھ جوڑ ڈال کر اس کو اوپر کر کے منگلا سے لے کر ڈڈیال تک اس کو جو ہے نا کھڑا کرنا ہے. تحت نگاہ سیسا کی حدود تک اس کا پانی آتا ہے. یہ آسان کام تھا, ڈیم میں جوڑ ڈالنا ناممکن ترین کام. ہاں میں کہنا چاہتا ہوں, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں, اور میں آپ لوگوں کے بیاہ پر یہ سمجھنا چاہتا ہوں, کھربوں روپے کا پروجیکٹ, اتنا مشکل پروجیکٹ 5 سال میں مکمل ہو گیا. اور 1 ارب کا وفاق نے جو ذمہ لیا تھا کہ ہم یعنی اس پل کو بنائیں گے, وہ نہیں مکمل ہوا. اس کا مطلب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ پاکستان ہم سے جھوٹ کیا ہے, ہم سے دھوکہ کیا ہے, ہم سے فریب کیا ہے. ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اگر وفاق پاکستان نے دھوکہ کیا ہے, اس کے بعد وفاق کہاں بچتا ہے؟ بلوچستان کے لوگوں کا, وہ پاکستان کا حصہ ہے, ان کو اپنے وفاق پر اعتماد نہیں رہا. آج پاکستان بلوچستان کے اندر کیا حالات ہیں؟ ہم نہیں اس طرف جانا چاہتے, ہم وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمیں یہ باور کروانا چاہتے ہیں, کیا پیغام کروانا چاہتے ہیں ہم سے؟ اس کمیٹی پر مجھ پر بڑا بوجھ ہے, بڑا دباؤ ہے. انگلینڈ سے لے کر سوئٹزرلینڈ تک, سوئٹزرلینڈ سے لے کر امریکہ تک تمام لوگوں کا دباؤ ہے. سیسا سے لے کر کوٹلی تک اور کوٹلی سے لے کر منگلا تک ہم پر دباؤ ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں ہم اس پل پر آئیں اور احتجاج کریں. لوگ کہتے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کے باہر آئیں اور احتجاج کریں. مجھے بتاؤ, مجھے کوئی سمجھاؤ کہ میں نے وہ جو معاہدہ ہے 3 جون 2003 کا کہ وفاق پاکستان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, میں نے وہ معاہدہ منگلا بند کے بند پر کھڑے ہو کر لہرا دیا. میں نے وہ معاہدہ پاکستان پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر لہرا دیا. اس کے بعد کون سا رشتہ برقرار رہ جائے گا؟ محبتوں کا, اعتماد کے سارے رشتے زمین بوس ہو جائیں گے. پھر کوئی ملک کی سالمیت کی گارنٹی نہیں دے سکے گا. ملک بڑے نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. معاشیت میں استحکام ہے, سیاسیت میں استحکام ہے,
آپ کس طرف ہم کو لے جانا چاہتے ہیں؟ ہم محبتوں کا پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم ملک کی سالمیت کا پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں، لیکن کوئی شخص بھی ہماری شرافت کو کمزوری نہ سمجھے۔ ہم جانتے ہیں کہ مغلا بند نے بندوں کو گلی کوچوں سے نکال کر بند گلی میں دھکیل کر رکھ دیا ہے۔ وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھتے تھے ملک کی شناخت ہوا کرتے تھے، وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھتے تھے ملک کی شناخت ہوا کرتے تھے۔ یہاں سے کیا اجڑے کہ آج اپنی شناخت کے لیے شناختی کارڈ کے محتاج ہو کر رہ گئے۔ ہم یہ جانتے تھے اجڑ جانے والوں کی دوسری نسل بخوبی جانتی تھی کہ اجڑ جانے کا دکھ مر جانے کے دکھ سے زیادہ ہے، اور اب کی بار ہم نے کم دکھ پر ایسے لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ ہمیں کس طرح لے جانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کہ کشمیریوں کو آپ کمزور نہ سمجھیں۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں وہ پار بھی کشمیر ہے نا، ہندوستان سے بڑی کسی کی فوج نہیں ہے، ہندوستان سے بڑا ملک نہیں ہے، 1.5 کروڑ آبادی ہے، 1.5 لاکھ شہداء کے قبرستان آباد ہو چکے، صرف ایک سری نگر قبرستان میں 1.5 لاکھ شہداء کا قبرستان ہے۔ کس نے آباد کی ہے؟ ہماری حیثیت کو سمجھو، ہم دنیا کی لیڈرشپ میں مقام رکھتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ سے علامہ اقبال کو نکال دیں، سر سید احمد خان کو نکال دیں، میں یہ سب میں گننا شروع کروں، مجھے 1 گھنٹے کی تقریر چاہیے کہ پاکستان کی تمام سیاسی لیڈرشپ ہمیشہ کشمیریوں کے پاس رہی ہے۔ ہندوستان کی لیڈرشپ میں کون ہے؟ یہ پنڈت جواہر لال نہرو نے پہلے وزیر اعظم 62 تک وہ وزیر اعظم رہے ہیں، اس کو نکال دو، کیا بچتا ہے ہندوستان کے پاس؟ وہ کون ہے؟ وہ کشمیری ہے۔ موتی لال نہرو کون ہے؟ کشمیری ہے۔ اندرا گاندھی کون ہے؟ کشمیری ہے۔ یہ امام خمینی کون ہے؟ یہ کشمیری ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کون ہے؟ یہ کشمیری ہے۔ دنیا کا بڑا ذہن بھی رکھتے ہیں، دنیا کی بڑی طاقت بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی طاقت کو پاکستان کے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی طاقت کو ملک کی سالمیت میں، ملک کی یکجہتی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں اس طرف جانا چاہتے۔ میں پھر یہ گزارش کرنا چاہوں گا، ہم وہ نہیں ہیں زخم جن کی پیٹھ پہ لگتے اور خون ان کی ایڑیوں پہ گرتا ہے، ہم وہ نہیں ہیں زخم جن کی پیٹھ پہ لگتے خون ان کی ایڑیوں پہ گرتا ہے۔ زمانہ گواہ ہے، ہم وہ ہیں زخم جن کے ماتھے پہ لگتے اور لوگ ان کے پلے پہ گرتا ہے، لوگ ان کے پلے پہ گرتا ہے اور لوگ ان کے پلے پہ گرتا ہے۔ میں آپ سب کا یہ جو منگلہ ٹول ہے، یہ میری اور جو ہے نا یہ فیصل منصور صاحب صدر چیمبر آف کامرس بڑے آدمی ہیں، میں ان کا ذاتی اعتبار سے شکر گزار ہوں کہ ایک سپاہی کی حیثیت سے، ایک کارکن کی حیثیت سے یہ جو رٹوار ہے برج ہے اس کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں، سارے کام چھوڑ کر۔ ان کی ہماری میٹنگ تھی منگلہ میں، 2 میٹنگ ہوئی، ایک بار داخلہ کے ساتھ ہوئی ہے، داخلہ ڈیفینس، ہاں داخلہ نہیں، ڈیفینس منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ایک ہمارے اسٹیشن کمانڈر منگلہ سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے ان کو پاور کروایا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ منگلہ ٹول پلازہ جو آپ وصول کرتے ہیں اس کو ایک بتا سمجھتے ہیں، ایک لوٹ مار کا اڈا سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں، انگلینڈ سے آتے ہیں تو ہمیں بتا دے کر واپس آنا پڑتا ہے، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عقل کے ناخن کیوں لوگوں کے اندر اس طرح کی نفرتوں کے جذبات جو ہے پیدا کرتے؟ میں اپنے کاموں کے لیے لوگوں سے لوٹ مار پسند ہے، اس طرح سے ریاستیں نہیں چلتی ہیں۔ ریاستیں تب چلتی ہیں جب ریاستوں پر لوگوں کو یقین ہوتا ہے ملک ایک کھیتی ہے، اور اگر اس کا پاسبان کمزور پڑ جائے تو کھیتیاں اجڑ جایا کرتی ہیں۔ آج ہماری جو عدلیہ ہے لوگوں کا اس پر اعتبار نہیں ہے، لوگ 126 نمبر پر جائے صاحب آپ ناراض تو نہیں ہوں گے میں بات کروں؟ نہیں، وہ 126 نمبر پر ہماری عدلیہ ہے۔ 126 نمبر کا مطلب کیا ہے؟ پہلے 10 نمبر پر عدلیہ ہو تو کہہ سکتے ہیں عدل ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، پہلے نمبر پر صحیح ہو رہا ہے، 10 نمبر پر کم ہو رہا ہے، 10 نمبر کے بعد عدل نہیں ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تنہاؤں کے ادارے ہیں۔ یہ بات میں ویسے صدر جس بات میں کو کہنا چاہوں گا، ہاں میں آہاں تیدی اسنا نو گل میں تصا کروں تو میں وہاں پر عہد میں بڑھنا چاہ سکتا، پیغام دینا چاہ سکتا کہ اس طرح سے ملک کے نظام نہیں چل سکتے۔
یہ ججو کی مراد کی بنیاد پر ایسے وقت میں جب ملک کرائسس سے گزر رہا ہے، جرنیلوں کی مراد ہماری پہنچ سے باہر ہے، کابینہ کی مراد ہماری پہنچ سے باہر ہے، ججوں کی مراد ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ ملک میں بجلی نہیں ہے، تمام وفاقی، میں ایک دفعہ بجٹ اجلاس میں 4 دن رہا ہوں، میں نے پارلیمنٹ کا نظام سیکھنے سمجھنے کے لیے میں آپ سے بھی کہوں گا، میں خاص کر ان بچوں سے کہوں گا، آپ سے جو وکیل ہیں ان سے کہوں گا پارلیمنٹ کا اجلاس پاکستان میں بھی الگ دنوں میں اٹینڈ کیا کریں۔ تو جو ہے نا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہاں پر 1 منٹ بھی بجلی نہیں گئی ہے۔ تو میں نے وہ منسٹر تھے ان سے میں نے کہا نہیں کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ بات کرنے سے 24 گھنٹے یہ جرنیلوں کے کوئی بجلی نہیں جاتی ہے، 24 گھنٹے بجلی رہتی ہے، اے سی ڈبل لگے رہتے ہیں، وہ ونڈو والے اے سی ان کے گھروں میں لگے ہوئے، یہ ججوں کے گھروں میں بجلی نہیں جاتی، اور بجلی جاتی بھی نہیں ہے، بجلی فری بھی ہے۔ ان کو کیا پتا ہے کہ عام آدمی کا کیا دکھ ہے۔ تو میں جو ہے نا وہ اس طرف نہیں جانا چاہتا، کیونکہ وہ باتیں میں میرپور کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ صدر بار ہونے کے سلسلے سے میں وہاں چیف جسٹس صاحبان سے جو کچھ میں نے کی بھی ہے وہاں میں کبھی ادا رکھنا چاہتا ہوں کہ میں گاؤں پہ چودھری جان صاحب صدر بار سارے احباب میں سب کا نام نہیں لے سکتا، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ یہ آج کی تقریب عام تقریب نہیں ہے، بار کی تقریب عام تقریب نہیں ہے۔ میں پنڈی میں مطالعہ کرتا تھا، جو زمور صاحب تھے میرے استاد، میں پہلے دن ان کے پاس بیٹھا تو ایک شخص آیا، اس نے کہا ایک وکیل صاحب نے چھوٹے سے قد، نام انہوں نے لیا کہ اکرم صاحب نے چھوٹے سے قد ہے، انہوں نے کہا بھگوان میری بات سننے کا وکیل کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، وکیل کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، بار سیشن بڑے شعور والے لوگ ہوتی ہیں، یہاں ہمارا آنا تھوڑے لکھے کو زیادہ سمجھا جائے، ہم شعور کی بنیاد پر پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے جب جذبات کی روح میں بیٹھ کر کوئی پیغام دیا تو اس کے نتائج بہت خوفناک نکلیں گے۔ دنیا مسافر خانہ ہے، مہمان بدل جاتے ہیں، قصہ وہی فرسودہ عنوان بدل جاتے ہیں، محتاج غنی ہو جاتے ہیں اور شام کو بدائی ملتی ہے، قسمت کی دنائی پر اکثر انسان بدل جاتے ہیں۔